السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ففتھ جنریشن وارفیئر۔ کیا کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی اے تھیف ان آرڈر ٹو کیچ اے تھیف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو ہرانے کے لیے دشمن کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آج اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے۔ تو پہلا سوال ڈاکٹر صاحب، ویلکم ویلکم کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ بٹ بتائیے ذرا تھوڑا سا کہ ففتھ جنریشن وارفیئر، ایک جنرلی لوگوں کو آئیڈیا تو ہے، بہت باتیں ہوتی رہی ہیں اس کے بارے میں۔ Is it really a mind game that we play with the enemy? Is it جیسے وہ اکنامک ہٹمین کی بات ہے، تھیوری ہے، یا ہم سائبر اٹیکس کرتے ہیں؟ What is it all about? ٹھیک سر، اچھا سر، میں جنگی تاریخ میں نہیں جانے لگا، ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ریورس پہ چلتے ہیں، یعنی آخری چیز جو ہے وہ اختتام ہم اول کر دیتے ہیں اور اول کو ہم اختتام پر لے آتے ہیں۔ یہ بھی اچھا آئیڈیا، تو ذرا بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ہمیں موقع کی بات کرنی چاہیے۔ سر، سب سے پہلا جو جنریشن آف وار کہتے ہیں اس کو عسکریت کہتے ہیں، یعنی ٹیریٹوریل وارز ہوتی تھی ایک دوسرے کے لیے، کبھی پانی کے اوپر جنگیں ہوا کرتی تھی، کبھی کھانے پہ جنگیں ہوا کرتی تھی، تو وہ عسکریت تھی۔ اچھا، پھر جنگیں شروع ہوئیں باقی معاملات کے اندر، پھر میدان کی فارمیشن بننا شروع ہو گئی کہ جنگ اس طرح ہوگی کہ آپ کی فوجیں ادھر سامنے آ جائیں گی، کمانڈنٹ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہ بھی موجود ہوگا میدان جنگ میں، اور جس نے بادشاہ پہلے پھڑکا دیا وہ جنگ جیت جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ پھر یہ جو آپ بہت سارے ہم ہسٹورک کہانیاں سنتے ہیں کہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کو جلدی اڑا دیا تو جنگ آپ کے حوالے۔ سو اس طرح کی ہم یا پہلوان بھیج دیے جاتے تھے گریٹ وارریئرز دونوں سائڈ پہ کہ یہیں اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، میں اب اس پرانی بات پر نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک فارمیشنل جو وارفیئر شروع ہوئی، اسے کنونشنل وارفیئر کہتے ہیں، جو اب تک جاری ہے، لیکن اس وارفیئر نے بہت سارے رنگ بدلنا شروع کر دیے، رنگ روپ بدلنا شروع کر دیے۔ تھرڈ جنریشن وار جب شروع ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نارملی وہ کیموفلاج، یعنی کیموفلاج سے جو پہلا کانسیپٹ آیا، ایک تو یہ کہ اس کے اندر جو معاملات تھے وہ گوریلا وارفیئر کے تھے، اور گوریلا وارفیئر کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کے ایسے کونوں خودروں کے اندر جہاں پر جو آپ کی نظر نہیں جاتی، یعنی آپ کی ٹیریٹوریل سرحدیں ایسی ہیں جہاں کے اوپر جیسے لوپ ہولز نکالے جاتے ہیں، وہاں کے اوپر ایسے جنگیں شروع کر دی جائیں اور وہاں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اندر ڈالا جائے اور ایک اسپائی نیٹ ورک جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جائے۔ اچھا، گوریلا وارفیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور اس کے لیے کوتریا چنکیا، یا کیونکہ ہم نے پروننسیشن بہتر رکھنی ہے، اس میں جو کوتریا چانکیا بھی کہتے ہیں، کوتریا چنکیا بھی کہتے ہیں، تو چنکیا وارفیئر جو ہے یا چنکیا آئیڈیالوجی جو ہے، اس کو ہم ففتھ جنریشن میں بھی استعمال کرنے والے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ پہلی کتاب تھی جو کہ تقریباً 2500 سال پرانی، میں ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں بتا رہا، تقریباً 2500 سال پرانی یہ کتاب تھی۔ اس کے اندر انہوں نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ محل جو ہے، جو بادشاہ جو ہے، وہ ایک تو یعنی ہاؤس آف کارڈز جیسے آپ لوگوں نے نئی موویز اگر آپ نے دیکھ رکھے ہیں، سیزنز دیکھ رکھے ہیں یا گیم آف تھرونز دیکھ رکھے ہیں، تو پہلے تو آپ کا جو محل ہے اس کے اندر کی سازشیں، اس کے اندر کی ملازمین، اس کے اندر کے وزراء، اس کے اندر کے معاملات، یعنی جیسے ہم نارملی بھی آج کل استعمال کرتے ہیں کہ ہاؤس آف شریفز میں کیا ہو رہا ہے، یا ہاؤس آف فلاں میں کیا ہو رہا ہے، یا ہاؤس آف، اب تو زرداریز بھی ہو گئے، سو ہاؤس آف زرداریز میں کیا ہو گئے۔ سو سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ مارکا بڑا یہ ہو جاتا ہے کہ دشمن کان رکھتا ہے کہ اگر گھر کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے تو پھر تو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں، اور میدان جو ہے وہ بات کی بات ہے۔ تو یہیں سے یہ ایک ایوولوشن ہوتا ہے سر۔ اچھا، اب اس ایوولوشن کو میں آپ کو عرض کروں کہ اس کو پہلا لفظ دیا گیا تھا، یعنی آپ ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ from sharpened stick and rocks to the automatic guns, predator missiles, chemical weapons,
Now the fifth generation warfare, human history is filled with any interesting evolution of war. So अब यहाँ पर सर जो fifth evolution of war थी ना, उसने बड़े जबरदस्त साइड ली, बड़ा जबरदस्त रंग लिया. वो जो कैमोफ्लाज था, कैमोफ्लाज ये था कि आपके अंदर में जो आपके वज़रा में से कुछ लोग मेरे होंगे, कुछ लोग जो हैं वो दूसरे होंगे मामलात के. तो यहाँ से जो फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉर जब शुरू होती, क्योंकि मैंने थोड़ी हिस्ट्री को मैंने खोल करके रखा, हल्का सा मैंने बात की ताकि हम फॉरेन रिलेशंस और फॉरेन ऑफिस के अंदर जब काम किया जाता है और जो फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले भी जो लोग पढ़कर नहीं आते, उनके लिए फिर वही प्रॉब्लम होते हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब को हुए. अच्छा, और भी बहुत लोगों को बड़ों को होंगे. उसकी रीजन है कि उसके अंदर जो इन डेप्थ अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मामलात इसी तरीके से गड़बड़ होंगे. तो कैमोफ्लाज में क्या था, मैं इंटरेस्टिंगली आपसे ये बताऊं कि एक मुलाकात के अंदर उन्होंने मुझसे बड़ा अजीब सा सवाल पूछा, जिसके बाद मुझे बहुत संगीन किस्म के उनके ज़हनी खदशात हो गए कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ सियासत है, हल्के की सियासत है, और उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो गहरी नज़र रखते हैं कि पंजाब किस तरह लिया जाए, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुरीदों से पैसा निकालना है और हल्के के अंदर से फंड निकालना है, और वजीर आला की गेम है, इससे बड़ी गेम इनके पास है नहीं. तो क्योंकि सवाल ऐसा था, जब आपको याद होगा जब कोरोना वायरस आया हुआ था तो चाइनीज सवाल किया, उनको पता चला कि मैं चाइना में 4 साल रहकर आया, तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वाला मामला जो है ये तो तकरीबन कोई 3-4 साल तो नहीं खत्म होने वाला. मैंने कहा अगले 1.5 साल के अंदर जो है वो सब चीजें जो है वो सेटल डाउन कर देंगे, उनके इकोनॉमी को इतनी बड़ी डज नहीं पहुंचेगी, आप बस और बात करें. ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और मेकिंग ऑफ रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है, आप इसको समझने की कोशिश करें. सो बिल्कुल हवास बाख्ता से हो गए, और उसके ऊपर उन्होंने को मुझे खातिर खा जवाब नहीं दिया, और उसके बाद उनका फोकस यही था कि क्या किया जाए, पंजाब कैसे लिया जाए. मैं कोई सियासी आदमी हूँ, मुझे क्या पता किस तरह लिया जाए. सो खैर एनीवेज, तो ये उस पर भी कैमोफ्लाज नहीं हो सके. सो पॉइंट ये है कि अभी ये उनका जिक्र इसलिए आ गया क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि नीदर अ हॉक नॉर अ डव, तो कम अज कम जो है वो शाह महमूद, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, कम अज कम अगर अपने खानदानी सियासत ही करनी है और मामलात और निज़ाम देखने, और कम अज कम मेरिटोक्रेसी के ऊपर थोड़ा सा तो जांच लिया जाए, तो कम अज कम शाह महमूद कुरैशी साहब, ये जो खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, इनको अगर आप सेलेक्ट कर लेते, जो शुरू के अंदर जो है वो फाल भी थे, तो उनको ले लिया जाता तो बेहतर होता. लेकिन हुआ ये कि सर, जब मैं जिसकी अगली बात करने वाला हूं कि जिसने आलाकार बनना था, यानी फिफ्थ जनरेशन वॉर का, तो मुझे और आपको नहीं पता था. यानी ऐसा काम होना था, यानी लफ्ज आप जरा गौर से सुनिएगा सर, इसको कहते हैं कि सर take advantage of existing cognitive biases and create new cognitive biases. जरा देखिए हमारे लोग जो अच्छा, है जैसे सर कॉग्निशिया क्या होता है? अब ये तो बल्कि मैंने आपसे समझा देंगे. कॉग्निशिया ये है कि मेरे अंदर अब ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉर को आसान करने लगा, अब जंग मैदान में नहीं होगी, अजहान में होगी, यानी जहन में होगी. ये जो आप पहले बात कर रहे थे कि मुखालिफ फौज में बदली भी फैलाई जाती थी. एग्जैक्टली. जो टॉपिक अब आपने लिया, ये क्यों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त का बन गया कि आपने एक वेव चेक किए, आपने वेव देखी कि हर तरफ से फौज के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया गया. जो जिस तहरीक को लाया गया था, साफ चली थी, शफाफ चली थी, वो फौज के खिलाफ चली थी. यानी एक तो ये हो गया कि ये खुले तौर पे कहा गया कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, यानी ये भी नैरेटिव फैलाना शुरू किया. ये तो ऑब्वियसली बॉर्डर पार आया था. बॉर्डर पार से आने के बाद मुझे ये बताइए कि जिस तहरीक को आप लेकर चलने वाले थे आपस के अंदर, यानी फिफ्थ जनरेशन वॉर का मतलब ये होता था कि वो ये कर रहे थे कि हमारे अंदर लोगों को इंस्टॉल कर देते. अच्छा, हमारे लोगों के अंदर इंस्टॉल कर दिया, किसी एक आदमी को पैसे लगा दिए, या अल्ताफ हुसैन को बाद में खरीद लिया, या जनापुर की बात कर दी, या कोई और बात कर दी. अच्छा, अब उसके अंदर सर गैप्स हम अगर देखें, सो मैं थोड़ा सा जरा, यानी आपने बात अच्छी की कि कॉग्निशन से बायसेस, जो जब लास्ट भी बात कर रहे थे, नजरियाती और मेरी जो यानी फलसफियाना
فلسفیانہ طور پر نظریاتی طور پر ایک نظریہ میرا بنتا ہے، یعنی پرسیپشن سے. پرسیپشن جو ہے وہ سب سے پہلا امیج ہے جو میں آپ سے لیتا ہوں. مثلا مجھے دیکھتے ہی جو چیز بھی آپ کے دماغ میں ایک تصویر بنے گی، آپ اس کو اگر آخری بنا لیں گے تو آپ نتیجہ اخذ نہیں کر سکیں گے. اسی طریقے کی پرسیپشنز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں. تو یہ 4-5 سٹیجز میں ہوتا ہے: پرسیپشن، کنسیپشن، پھر اس کے درمیان میں ڈسیپشن آتا ہے، پھر بلیف اور پھر فیتھ. ڈسیپشن تو میں نے بہت دیکھی سر آپ انٹرسٹنگ بات ہے سر وہ، لیکن وہ دوسرے معاملات میں کسی نے دل توڑ دیا ہوگا یا کوئی اور معاملات ہوئے، لیکن وہ تو ہوتا ہی ہے. یہ معاملہ تاریخ میں بھی رہا ہے، اور بعض اوقات دل توڑنے کے اوپر بھی جو ہے وہ ملکوں کے اوپر جنگیں مسلط کی جاتی ہیں. سو خیر، اب اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں کہ پرسیپشن سب سے پہلے 5th جنریشن وار نے کیا کیا کہ پرسیپشن کے اوپر پھر اس کو کنسیو کرایا جا رہا ہے. آپ نے کنسپشن کریٹ کرانی ہے کہ کس طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں. اب آپ یہ دیکھیں 17-18 سال کے بچے جو ویلیاں اٹھاتے ہیں، 17-18 سال کے بچے جو کہ شور شرابہ کرتے ہیں، ہلم گیڑی کرتے ہیں، اور یعنی ان کے اندر اویئرنیس سیٹ ہمارا نہیں ہے. ہم جو ہے وہ 4th ورلڈ کنٹریز کے ہیں، ہماری ایجوکیشن لیول نہیں ہے، ہمارے لٹریسی کو صحیح طریقے سے گیج نہیں کیا جا رہا، اور ان کو آپ 1% 1 ووٹ کی بات کرتے ہیں. اور انہی لوگوں کو اور انہی بچوں کو جو کہ ہمارے ہی بچے ہیں جو 30 کروڑ کے قریب اب آ گئے. میں سر دوبارہ سینسس کے چکر میں نہیں پڑوں گا، یہ ورنہ وہ جنگ شروع ہو جائے گی کہ 24 کروڑ ہے یا 30 کروڑ ہے، تو وہ ہمارا جو سائنٹیفک ایج جو ہے نا وہ میں اس معاملے میں نہیں پڑوں گا. میں نے میٹافورکلی کہہ دیا کہ سمجھ لیں کہ 30 کروڑ ہے. بعد میں اس کو ہم ابھی بالکل ہم فرانسس کے لیے نہیں بھیجنے والے. اچھا سر، ایک تو ہوگی جو آپ کا ایک ہوتا ہے جو 5th جنریشن وار ہے، اس کو ہم فوکس کرتے ہیں. 5th جنریشن وار کے اندر سر ڈیٹا ڈریون ہے. دوسری نان کائنیٹک جو ملٹری ایکشن ہے اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس سے ایڈوانٹیجز دیا جائیں گے. اب میں نے پرسیپشن آپ کے دماغ میں ایسی ڈال دینی ہے کہ آپ کی جو مین چیز ہے، آپ کی جو مین فورس ہے، جو آپ کی مین فاؤنڈیشن ہے، اس کے اندر دراڑ پہنچ جائے. اچھا، اب عسکریت ختم ہو گئی. عسکریت کی جگہ لے لی اے آئی ٹیکنالوجی نے، روبوٹس ٹیکنالوجی نے. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی فیس بک جو استعمال کر رہا ہے اس میں سے آپ جو کچھ بولتے ہیں، آپ کی تصویریں، آپ کے معاملات، آپ نے جو بات کر دی، یہ سب کی سب ان ڈیٹاز کو پہنچ رہی ہیں جو ان کو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے کل دل میں کوئی بات کی تھی کسی کے خلاف تو وہ کہیں پہنچی نہیں ہوگی، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. آپ ایکسپرٹ اے آئی کے ایکسپرٹس، رپورٹنگ انجینئرنگ کے ایکسپرٹس، جو اگلی ٹیکنو جو اس کی جو سائنٹیفک ریسرچز کے جو ماہر ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ جو میٹا پہ جا رہے ہیں، یہ میٹا پہ جاتے جاتے یہ اس سے بھی پہلے کیا کیا کر چکے تھے. اور ہماری دماغ کے اندر، میں نے آپ کو کہا کہ جنگ جو ہے وہ میدان میں نہیں، اذہان میں. اذہان سے مطلب ذہن میں. اب ذہنی طور پر سب سے بڑا آپ کا ٹارگٹ کون تھا؟ فوج کو اتنا بڑا اچانک سے ٹارگٹ بنا دیا گیا، یعنی پولیٹک. اچھا، اب اس کے اندر سر میں 2-4 اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سب سے پہلے جو 4 جو ڈیریویشنز ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. ایک ہے مس انفارمیشن، یعنی آپ نے ڈیٹا ڈریون ڈیپ فیکس جو ہے نا وہ کریٹ کرنے. اب وہ ڈیپ فیکس جو ہیں وہ یہ یہاں سے ہوں گے کہ انٹیلیجنس کو اس حد تک کر دیا جائے، مطلب کوئی سٹوری تھی ہی نہیں کبھی اور کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، تو آپ اتنا زیادہ اس کو ڈیپ میں لے جائیں گے. مثلا آپ ایسا بات کر دیں گے کہ ہماری فوج جو ہے وہ فلاں کی فوج سے بات کر رہی تھی. اچھا، فلاں نے فلاں سے کیا، اور یہ معاملات سارے ہوتے ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے اکنامک ہٹمین کی بات کی، اب اکنامک ہٹمین سے میں بلکہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے اگر آپ کنکلوژن دے دیں تو وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ ایک سی آئی اے ایجنٹ تھا جس نے خود ساختہ طور کے اوپر اس کا ایمان جاگا تھا. ایمان جاگ گیا، اور اس کا ایمان جاگا اور اس نے ساری دنیا کو سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اسے رات کو سویا نہیں جا رہا تھا. اب دیکھیں یہ تو بالکل ایک بچگانہ سی بات ہے. کسی بھی ایجنسی کا جب کوئی ایجنٹ اس طرح بعد میں یا کوئی آفیشل بعد میں کوئی بات کرے گا تو وہ مطلب از اٹ پاسبل انٹیمیڈیٹ کرانے کے لیے ایسی چیزیں لکھوائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جیسے اب یہ آپ ہالی ووڈ کی فلمز دیکھ لیں نا، یہ میوریک بھی آئی ہے، ٹاپ گن، اس سے پہلے کتنی ان کی وار پہ بیسڈ فلمز ہیں جس میں وہ اپنے ملٹری ہارڈ ویئر کا ایک اس میں ایک
مظاہرہ کرتے ہیں, انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ اپنا مورال ہائی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اٹ کین ورک آئیدر وے نا, اپنا مورال ہائی کریں اور دشمن کو مغلوب کریں. اچھا اس میں سر یہ ابھی تو میں اس ٹاپک کو لے کے آنا نہیں چاہتا, مجھے آپ کا ایک کورس بہت پسند تھا جس کے اوپر آپ نے مجھے بتایا بھی تھا, یعنی وہ جو ہالی ووڈ اینڈ فارن پالیسی. اچھا میں ہالی ووڈ اور فارن پالیسی کو اس کے ساتھ جنریشن وار کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا تھا, لیکن ابھی میں ود ریزن نہیں جوڑ رہا. لیکن ہم اس کے اوپر میں چھوٹے چھوٹے اگر آپ کو بتا دوں تو اس کے اوپر ہم نے بہت سی ایسی باتیں بتا رکھی ہیں, اور امریکہ نے آپ نے کھلے میں بتا رکھا ہے. آپ اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, آپ ہاؤس آف کارڈز دیکھ لیں, گیم آف تھرون دیکھ لیں, اور جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ سروائیور دیکھ لیں. وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے اوپر حملہ کیسے کراتے ہیں. آپ نے نئی ویو دیکھی ہوگی کہ سب لوگ جتنے بھی صحافی لوگ تھے انہوں نے اپنے اوپر کیسے کیسے حملے کروائے, اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج نے کروائے. اچھا کون نیوٹرلز ہیں, ان کا سوال کر رہے ہیں. یعنی انڈیا جو چاہتا ہے, اب میں سر آگے آنا چاہتا ہوں, میں سر یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں پلیز. یہ 2006 یا 2007 کی بات ہے جب جیو ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا اسلام آباد میں سر جی, اور مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ان کو بلیم کیا گیا کہ مشرف صاحب نے. اب میں اس دن یہ سوچ رہا تھا کہ سم ون the caliber of جنرل کے لیول کا آدمی, کیا اس کے اندر اتنی بھی عقل نہیں کہ وہ مطلب یہ کروا کے اپنی گورنمنٹ کو ڈیمیج کرا لے گا. I mean یہ بالکل it was not making sense. کسی بھی ملٹری کے پاس یہ ٹائم ہے کہ اگر آپ ایک چیز فیکٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون اسٹیبلش کر رہا ہے, یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ فیکٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے یا نہیں ہوا کہ حامد میر کو جتنی گولیاں پڑوائیں وہ مجھے تو ان پہ ایک اور پرابلم تھا. حامد میر صاحب وہ واحد شخص تھے پوری دنیا میں جنہوں نے جا کے اسامہ بن لادن کو افغانستان میں انٹرویو کیا. ٹھیک ہے سب, تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے لے جائے, اس کے لیے پورے ملک پہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. انہی سے پوچھ لیتے کہ وہ کہاں ہوتے ہیں, ہمیں بھی لے چلیں اپنے ساتھ انٹرویو کے لیے. بلکہ یہ ان کے پاس اگر اتنی انفارمیشن تھی تو 1.5 مہینے پہلے بتا دیتے. تو پھر اوباما نے اپنے 26ویں چیپٹر کے اندر بتایا کہ یہ تو سارا کا سارا ان کا ڈرامہ تھا. اچھا آپ ہی ہماری انفارمیشن دے رہے ہیں اور ہمیں ہماری آئی ایس آئی اور ہماری ملٹری کو گندا کر رہے ہیں, اور کر کون رہا ہے. اچھا اب یہ وہ کر رہے ہیں, یہ اصل میں ایک پرابلم ہے, یہ لوگ ذہین بہت ہیں. آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ سر اجیت دوئل کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. انڈیا میں پالیسی بنتی ہے, اس کے اندر 2x2 ٹرائکا بنتا ہے, اور ادھر سے جو ٹرائکا جو ہے وہ ان کو کوئی محنت کرنی نہیں پڑی. ان کو ایک ایسا آدمی مل گیا جس کو سائیکو فینسی کریٹ کرنا آتی تھی, اور سائیکو فینسی کے اندر ہی اس نے اس کی زبان سے جس کو پالا پوشا اور پیمپرس بنائے, اور اسی کو آپ نے انہی کے منہ سے نیوٹرل کہلوا دیا. یعنی یہ کیسے اسٹیبلش فیکٹ ہے, یہ کون ہے جو اسٹیبلش فیکٹ کروا رہا ہے. اور جو ہمارے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں وہ بھی اس چیز کا حصہ بن گئے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 4.5 سال میں سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہوئی کہ سر آپ کی حکومت کو پورا کیوں نہیں کرنے دیا گیا. آپ ان کو پورا کرنے دیں, آپ ان کو گیج کریں کہ آپ نے اکنامکلی کیا آپ نے محاذ ایسا اکٹھا کر دیا تھا. آپ کا مینیفیسٹو کیا تھا, آپ کا مینیفیسٹو کیا تھا, آپ نے کاٹیج انڈسٹری بنا دی تھی, آپ کا جی ڈی پی کیا بہتر ہو گیا تھا, آپ نے فارن پالیسیز کے اندر کیا بہتریاں کر دی تھی, آپ نے سینٹرل ایشین سٹیٹ کے ساتھ کیا معاملات کیا تھا. 90 بلین جو تھے وہ جو ڈیل آپ نے سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ کرنی تھی, آذربائیجان کے ساتھ اپنے جو معاملات کرنے تھے وہ کہاں. حالت آپ نے یہ پہنچا دی کہ آپ کی امپورٹس پہ پابندی لگتے لگتے پابندیاں لگنی تھی, اور آج وہ ختم ہونا تھا. یہ انہی کے دور میں ہونا تھا جو ان کے دور میں ہو رہا ہے. ان سے غلطی کیونکہ یہ بھی اسی کی ہاتھ میں پلے ہوئے تھے. آپ بہانہ اتنا بنا سکتے ہیں کہ انہوں نے لے کے خلاف کام کر دیا تھا, انہوں نے لیے بغیر ان کا وہ کام کر دیا. انٹرسٹنگ بات سر میں یہاں بتانے لگا, اگر جو پچھلی پارٹی, یعنی آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں, جو اگلی پارٹی ہے اس نے جو پیسے لیے بغیر ان کا کام کر دیا, انہوں نے لیے بغیر کر دیا. وہ لے کے کرتے تھے, انہوں نے لیے بغیر کر دیا. یعنی آپ نے نیوٹرلز کہا, آپ کی ان کی ساری پارٹیز اس کام پہ لگ گئی ہیں. وہ ہمارا ان کا تو ٹارگٹ ہی یہی تھا. اب سر یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں, اس کو دوسرا کہتے ہیں سائبر اٹیکس.
साइबर अटैक्स के अंदर इसके अंदर हनी पॉट्स बनाया जाता है। अब वो हनी पॉट्स जो हैं वो बेसिकली आपके जो सैटेलाइट के थ्रू आपकी एआई और आपकी रोबस्ट टेक्नोलॉजी के तहत आपके मोबाइल्स, आपकी सारी चीजों के अंदर से निकाले जाते हैं। ये जो बड़े बड़े डॉन लीक्स के बाद से जो लीक्स शुरू हुई हैं, उसके बाद उससे पहले के लीक्स जो शुरू हुए हैं, और पनामा ने पूरी दुनिया का एक नया ही शक्ल तब्दील कर दी, ये वो है हनी पॉट्स। अब ये हनी पॉट्स जो हैं वो खान साहब की भी हैं, हनी पॉट्स जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के भी हैं, और सिर्फ एक कॉल आता है कि मत बोलना। अच्छा, यहां पर आप ये देखें कि अचानक से अयाज मीर साहब 72 साल तक जो हैं वो बड़े मजे से जिंदा हैं, उनको आज तक किसी मक्खी ने नहीं मारा, या उन पर किसी ने मक्खी नहीं मारी, उनको पकड़ के किसी ने मार दिया, और इल्जाम लगेगा इतनी बड़ी मुल्क की आर्मी आपके ऊपर हमला कराएगी। अच्छा, दूसरी बात, इमरान रियाज ने ही मिला था इतनी बड़ी फौज के इतने बड़े जवानों को कि वो उनको बुलवा के इमरान रियाज को बताएंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से राज छुपे हुए हैं और तुम हो मुल्क के बड़े मुहाफिज। आपने खुर्शीद महमूद कुशूरी साहब को क्यों नहीं कहा, या आपने ये जो है शमशाद साहब को क्यों नहीं कह दिया, जबकि आप जो हमारे एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स हैं उनसे ये काम क्यों नहीं ले लिया? तो आपने ये इस दर्जे पे उतर आए कि अच्छा ये इस दर्जे पे क्यों उतरे, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अब हुसैन हक्कानी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लेवल नीचे कर दिया, एक नहीं सर इक्विपमेंट छोटा हो गया। अब इक्विपमेंट इतना छोटा हो गया कि अब आपके पास वो लोग आ गए हैं जो गंदी गालियां, भुआ और पता नहीं वो क्या अजीबो गरीब गंदी गालियां वाले लोग आ गए। वो लोग जब आ गए तो आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो 70 साल के, वो 70% बच्चे हैं जो कि तकरीबन 18 से 21 और 21 से 25, जिनकी ब्रेन वॉशिंग करके आप एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार कर सकेंगे। इन लोगों के हीरो कौन होंगे? वो टिकटॉकर्स। ये टिकटॉकर सारे के सारे जितने भी, अब मैं इस पे मैं अगर आप, क्योंकि मैं आपके सामने ये लेकर इसलिए बैठा हूं कि ये वो रिसर्चेस हैं जिसके हम गुजारा नहीं करते। आप ये देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर भी इनको कहें कि ये पहले पढ़ लिया करें, फिर उसके बाद ये हार्वर्ड भी पढ़ लिया करें, फिर इसके बाद जो डीप स्टेट्स क्या होती हैं ये भी पढ़ लिया करें, गुड बाय टू ऑल दैट ये भी पढ़ लिया करें, फिर खुर्शीद महमूद कुशूरी साहब को भी पढ़ लिया करें। भाई पढ़ने की आदत डालें और डिटेल के अंदर तलाश करें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या। अच्छा, मैं अभी इस नेक्सस पे नहीं आने लगा कि कोई हमला था या नहीं था। अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो सकता है। मसलन बेल्ट एंड रोड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, उसका नामो निशान यकदम कहां गया? कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, पिछले दौर के अंदर 3 बिलियन आपने देने थे, इकोनॉमिक्स पे नहीं आने लगा क्योंकि हमने आपसे क्योंकि आपने क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट है ना, सो आपने मुझे उस पर कहा था कि हमने उस पर अभी नहीं आना। अच्छा, हाँ, आप ये देखें कि अभी गवादर आपका जो है वो फीस पर आ गया। गवादर की कोई बात आपने सुनी हो? सी पैक पे, अथॉरिटी पे, प्लानिंग डिवीजन ने कोई बात की हो किसी तरह की? अच्छा, कैसी हुकूमत है कि आपने डेजिग्नेटेड सर्वाइवर की बात कर रहे थे तो 11वें नंबर पे जो हाउसिंग का सेक्रेटरी था उसको फौरी प्रेसिडेंट बना दिया विद इन पाइको सेकंड। यहाँ पे 6 महीने में हमारे पास अभी ये पता ही नहीं है कि वजीर आजम के पास 4 सूबे नहीं है। और कमाल की बात यह है कि पंजाब किसका होगा अभी तक फैसला नहीं है। अच्छा, चर्चिल के ऊपर बात किया जाता है कि सारे जो आपके लिबरलिस्ट हैं और जो खास तौर आपका जो शेठी ग्रुप है जो दुनिया को पता ही नहीं, पाकिस्तानियों को नहीं पता, नहीं सर उनके पास कभी चूहा आता है, कोई कभी चिड़िया आ जाती है, लेकिन उनके पास अच्छा मुसीबत ये औकाफ कभी टांग इसलिए अड़ाता नहीं है क्योंकि वो ना चूहा पकड़ता है ना वो ये पकड़ता है, वो अच्छी अच्छी चीजों में लगे रहते हैं। उन्होंने पकड़ना तो जाके और वेल मछली औकाफ को पकड़ेगी या वो जाके खूबसूरत मछलियां पकड़ेगा। इधर ये चूहे और चिड़ियों को इन्होंने खुला छोड़ दिया। टारगेट से ये हुआ कि मैस सर्वेलेंस के ऊपर क्या काम हुआ। ये जो सेठी साहब की बात करना सर क्यों जरूरी है और उनका नाम लेना जरूरी है? सर मुझे भी बड़े पसंद है। पसंद इसलिए है कि कॉग्निटिव बायस, अब मैं लफ्ज आप इससे आसान करवाइए मुझसे, नजरियाती बायसेस, यानी बायस क्या होना, यानी एक ऐसा नजरिया, एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा खतुखाल, यानी अवामी सतह पे गिरकर आपके छोटे बच्चे के जहन से डाल देना कि फलां ये जो बात की जा रही है ये ऐसे ही है। मसलन पिछले दिनों जो है वो एक नई जंग आपके यानी पेशावर में आपके साथ आ गए तो आप
باچا خان سے شروع ہو رہے ہیں اور نفرت کی ایک نئی لہر فواد چودھری صاحب ڈالنا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ اس طریقے سے وہ تو مرے بھی افغانستان پاکستان مرنا نہیں چاہتے تھے. ہوگا فیکٹ تو پھر یہ فیکٹ بھی ساتھ بتا دیتے نا کہ شجاعت حسین صاحب نے جو ہے وہ مٹھائی کس کے اوپر بانٹی تھی, تو ہم اس کے اوپر جانا نہیں چاہتے. تو یہ باعث اس کے اوپر آتے ہیں. یہ لوگ کیا بہت نائیو ہیں, معصوم ہیں, انہیں نہیں پتا کہ ان کے کرنے سے یا کہنے سے کیا امپیکٹ ہوگا کریٹ. چلے یہ سوال تو آپ اس کا جواب دیں گے سر. یہ میں ضرور دوں گا, اور اس میں یہ دیکھیں نا ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی. اچھا میرا تو آپ کو یہ اس سے بڑے فیسز میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ موید پیرزادہ نام کے میں نے سنا تھا, کہ پہلے میں نے غور سے بھی سننے کی کوشش کی, اتنے زیادہ مجھے وہ شرف تھوڑا سا حاصل ہوا تو مجھے لگتا تھا شاید کوئی مناسب آدمی تو سنا تھا مناسب آدمی. انہوں نے آج گندی زبان ایسی استعمال کی کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ وہی آدمی ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس کے لیے ان کو دیا گیا ہوگا. اب یہ جو ڈیپ سٹیٹ جا رہی ہے اور یہ جو ڈیپ فیک جا رہا ہے اور یہ جو مس انفارمیشن جا رہی ہے اور ڈس انفو لیبز جو ہیں جو کام کر رہی ہیں اور جو اجے دیول کام کرنے والا ہے, اس کے اندر سے ہم سب میس سرویلنس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پھر میں آگے بڑھتا ہوں ان کیس سٹڈیز کے اوپر جنہوں نے آپ یہ دیکھیں گے حیران ہوں گے کہ اس کا اوریجن کہاں سے شروع ہوتا ہے, پھر سائیکولوجیکل وارفیئر کہاں سے شروع ہوتی ہے, 5th جنریشن جب اسرائیل سے جب آپریشن گارڈین آف دا والز جب شروع ہوا تھا وہ بات کریں گے. اس کے بعد جو ڈس انفو لیب جو یورپین یونین نے سے نکلی وہ کس طریقے سے پبلش ہوئی, کیا ہوا, ہاں برسل سے شروع ہوئی تھی. پھر 3 سال پہلے آئی تھی انڈین کرونیکلز آپ کو یاد ہوں گے. اچھا انڈین کرونیکلز کو اس کے بعد میں بلکہ آ جاؤں انڈین ایجنڈا. انڈین ایجنڈے کے اوپر آپ کو آنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو دعوت دینے لگا ہوں. ایک تو ہم نجم شیٹی گروپ کر لیتے ہیں کیونکہ نام لینا بڑا ضروری ہے سر, کیونکہ میں نے ادھر جانا نہیں, کیونکہ یہ وہ گروپ ہے جس کا ایک پورا ایک گروپ چلتا ہے. یہ نیریٹو گروپ ود ان اے گروپ. یہ لوگ کہیں اور سے لائن لیتے ہیں اور یہ لائن وہ ٹوک کرتے ہیں جہاں سے پاکستان توڑنے کی بات شروع. اچھا اس میں ایک وقفہ دیکھیے. ایک تو یہ ہو گیا نا کہ تو یہاں پہ ایک لائن ڈرا ہوتی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے مطلب تعلیم یافتہ لوگ جو ایسی کتابیں پڑھ کے جو کہ ان کے لیے لکھی گئی. اس کے اوپر بھی میں نے کافی ذرا سوچ وچار کی ہے. نہیں آپ نے بالکل, یہ سر 1% ایسا ہے جو کہ فرائیڈے ٹائم سے نہیں ہٹے گا. وہاں کا جو یعنی فرائیڈے ٹائمز از اے بائبل ٹو دیم. یہ ان لوگوں کے لیے جو ان کی کانسپریسی کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ وہی کچھ ہوا ہے. ایک تو وہ ہے, ایک تو کیٹیگری وہ ہو گئی جو لوگ نائیو ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھنی جو بھی ان کو اویلیبل کی گئیں. اب یہ اس کے پیچھے بھی ایک پوری تھیوری ہے کہ آپ کی بک شاپس پہ کون سی کتابیں اویلیبل کی جاتی ہیں, آپ کی لائبریریز میں بک شیلف پہ آپ کے پڑھنے کے لیے کیا رکھا جاتا ہے جنہیں آپ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ناؤ آئی ایم تھنکنگ انڈیپینڈنٹلی. اچھا دوسری کیٹیگری وہ ہے دوز ہو ہیو سولڈ دیئر سولز ٹو دی ڈیول. سر میں نے کتاب کے اندر صرف اتنا ذکر تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے پوری دنیا اس وقت اپنے فوجی بجٹ زیادہ کر رہی ہے. پوری دنیا, چائنا سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہے, یو ایس اس سے بھی زیادہ خرچ کر رہا ہے, اور پوری دنیا کے اندر جنہیں چھوٹی قومیں جو ہیں وہ اپنا پیٹ کاٹ کے بھی جی فوجی بجٹ کو بڑھا رہے ہیں. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ وہ چیپٹر کے اندر انہوں نے کہا یا تو چینج کر دیا جائے یا پھر اس طرح کیا جائے کہ وینگارڈ نہیں چھاپے گا. یعنی پاکستان اور پاکستان کی ملٹری اور جو ایمان کے اوپر ابھی بھی جو ہمارے جوان ہیں ان کو تو کر دیا جو کر دیا. ابھی جو آپ کے جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہو گئے جن کو آگے تنخواہوں کا میٹر ہے, جو کہ مختلف اداروں کے اندر وہ سر کہہ کے انہوں نے تقریباً انہوں نے ویج ریٹ بھی مجھے بتایا تھا. جو کرنل ہوتے ہیں وہ تقریباً 1.20 سے شروع ہوتا ہے, تقریباً 1.80 1.50 یہ والی گیم شروع ہوتی ہے. پھر ان کو سیاست میں آنے کی بھی بہت شوق ہوتا ہے اور آخر پہ جو انہوں نے فوجی کہانیاں لکھنی ہوتی ہیں. پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اپنی ہی اچھا فوج سے نکلنے کے بعد فوج کو گالی کیوں؟ بھئی فوج سے نکل کے آپ کا ادارہ ہے, آج آپ انہی کا ساتھ دے رہے ہیں جو آپ کو نیوٹرلز کہہ رہے ہیں, اور جو آپ کو نیوٹرلز کہہ رہے ہیں تو آپ بہتر آپشن لے آئیں. اور پھر آپ بہتر آپشن لے آئیں تو کمال اتاترک کون تھے؟ تو کمال اتاترک نے اگر کمال کا ترکی بنایا تھا تو آپ کے پاس کمال کا کون آنے دیا, اور آپ نے کمال کا جو آیا آپ نے اس کے خلاف سیاسی جدوجہد کی. آپ کا جو ہے منک میڈیا مونارکی,
اب میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی سر، منک میڈین monarchy. یہ مشرف صاحب کے دور میں وہ جو ایک قذافی اسٹیڈیم میں کچھ خواتین نے وہ جلوس نکالا تھا، اس میں یہ نارے لگے تھے، مجھے یاد ہے سر یہ تو میرا آرٹیکل تھا، لیکن یعنی وہ ممکن ہے کہ کیا نہیں وہ ناٹ ایگزیکٹلی وہ میں کوئی ڈاکیومنٹری میں نے اس کو اسٹڈی کی تھی، اس میں تھا وہ کچھ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی تھیں خواتین، کیا ملا ملٹری الائنس یہ استعمال ہوتا تھا. اچھا یہ یہ پتا ہے. ہاں تو اب آپ دیکھیں نا سر، اب ایک جب جو میں نے جس کے اوپر ہم نے لاسٹ بھی بات کی، جو ہمیں دیکھنا ہوگا، میں ریکویسٹ بھی کروں گا آپ کے توسط سے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، مجھے تو کوئی سنتا نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو اکانومی پر زیادہ بات کرتا ہوں. اچھا اس اکانومی کی وجہ سے ہی مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ بھائی جب تک آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، ہم اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ہم پیوٹ چینج کر چکے ہیں، ہمارا اکنامک پیوٹ ہے، اور اکنامک پیوٹ کے اوپر جو ہے وہ رشیا نہیں جایا جاتا. اکنامک پیوٹ کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری ٹریڈ کہاں سے بہتر ہوگی. اکنامک پیوٹ پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے انڈے، مرغیاں اور بھینسیں اور کٹے نہیں دینے، آپ نے جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹری دینی ہے. اور بلوچستان کے جو ہے وہ مختلف جو بی ایل ایز ہیں، لبریشن آرمیز ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے، ان کے اوپر واچ ڈاگس کیسے لے کے آنے. آپ کو سلیوٹ کرنا چاہیے جو کہ آپ کی پاکستانی ملٹری نے کروایا، جو کہ جھنڈے کے اوپر لوگ پیشاب کرتے تھے، ان سے ان کو چموا کر آگے بھیجا گیا. یہ وہاں پہ وہاں کے بارڈر کا ذکر نہیں سر، یہ بلوچستان میں ہوتا رہا. آپ جا کے اس کی تحقیق کر رہے ہیں لوگوں کو کہ کھلے میں تحقیق کریں، ان کے پاس تو گوگل ہے، اور خطرناک قسم کا یوٹیوب کے اوپر جتنا مواد ڈلا ہوا ہے. پاکستان تو یہ بھی سوچتے نہیں ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی پروٹیکشن بل لگنا چاہیے کہ جو دل کرتا آپ یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں. اچھا پاکستان ملٹری کے اوپر سے مجھے صرف سمپل یہ بتائیے کہ یہ کس کا ایجنڈا، میں ایجنڈا بولنے لگا ہوں اور آپ دیکھتے جائیے یہ پورا کون کر رہا ہے. یہ آپ ایجنڈا بولیے، امپورٹنٹ بات. یہاں پہ ہم پھر یہاں پہ اس حصے کو کنکلوڈ کریں گے. ٹھیک سر. اس کے بعد ہم ایک اپنی ڈنر بریک لیں گے، اور آفٹر 1 hour we will be back with part 2 of this discussion. پرفیکٹ. اچھا اب سر ایک تو ڈوزیز آتے تھے، پہلے تو وہ بہت محنت کرتے رہے، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عرب سپرنگ کا نام آتا تھا. عرب سپرنگ میں پہلے تو 9/11 آ گیا، پھر پاکستان مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر عرب سپرنگ کے نام سے ایک ویو شروع کی، پھر اچھا اس کے اندر ایران کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وہ بات لبنان تک اور جارڈن تک چلی گئی، اور پھر حسن نصر اللہ ایک ہے، اور میں چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامعین جو ہے وہ جو ہے وہ حسن نصر اللہ صاحب کو بھی دیکھیں. پھر ایک پوری مومنٹ بنتی ہے، وہ حسن نصر اللہ صاحب کس طریقے سے مومنٹ چلا رہے ہیں ایران کے اندر، جب وہ کسی کانفرنس پہ آتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اہل تشیع سیکٹ کے ہوتے ہوئے بھی جماعت اسلامی ادھر پورا کا پورا کرتے ہیں. وہ منور حسن صاحب کو جو ہے وہ شائع دیتے ہیں، منور حسن صاحب ان کو شائع دیتے ہیں، یعنی ملیٹنسی کے اوپر سارے کے سارے یکجا ہیں. یہ کون سا ایسا نیریٹو بننے جا رہا ہے. اچھا دوسری جگہ جو ہے آپ سے کشمیر فتح نہیں ہو رہا، کشمیر کی فارن پالیسی آپ تک آج تک کلیئر نہیں ہے. ڈو اینڈ ہاک، اس کے اوپر میں سٹیٹمنٹ چاہوں گا کہ ہمارے پاس جب قصوری صاحب آئیں گے میں پوچھوں گا، لیکن سر وہ پوئٹک تو ہوگی آف کورس. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کا، میں سوال کرتا ہوں، کشمیر کا آپ کے پاس نیگوشیشن ڈائلاگز کے ساتھ حل موجود ہے؟ میں آج تک آپ کی بات سے یہ ذہن میں آ رہا ہے، لیکن جواب نہ دیجیے گا، جواب میں بھی جواب ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ سنا ہی نہیں کہ اس کا جواب کیا ہے. اچھا اس کا جواب تیار ہو رہا تھا، اس کا جواب بڑا شاندار تھا. میں آپ کو 2-3 باتیں کرتا ہوں، اس کا جواب اسی طرح بنتا ہے. وجہ میرا پانی ہے، میرے 3 ڈیم انہوں نے بنا دیے، میرا سارا پانی روک روک کر مجھے بھیج رہے ہیں، اور مجھے 75 سال پہ لائن میں لگایا ہوا. چودھری کا قصہ آپ نے سنا؟ میں نے سر کون سا سوال ہے؟ مجھے 3-4 اچھا وہ چودھری تھا، اس کے ساتھ میراسی تھا. میں مطلب آن دا لائٹر ٹون میں عجیب جہت سے پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں. چودھری صاحب نے کہا کہ گامے دیکھ بڑھنی ہے. ہاں جی چودھری جی ورنن ہے. اچھا وہ چودھری دیکھ بڑھنے لگا تھے کہ سر میں جنگی زبان میں آؤں یا جنگی میں سنا ہے نا سر، جنگی چاہنے وہ فلیور آنا چاہیے نا. اچھا اس آنکھیں کہ چودھری جی میں کیا کرا، اس آنکھیں کہ جو دیکھ بڑھنے لگا تھے میرا سی سب ہو گئے. اس آنکھیں کہ گامیاں تو پریشان کیوں ہوندہ بتائیں، تو ادھر آ، تو میرے ذہن چے، تو لائن اچ پہ لگ گئے.
اچھا جی وہ چودھری کی بات مانتا ہے اور دیکھ ساری بن جاتی ہے اور اس کو میراسی کو کچھ نہیں لگتا. دوسری دیکھ لگتی ہے میراسی پھر آ گئے. انہوں نے کہا گام میں آ تینوں کی ہو کے گیا تینوں میرے تے یقین نہیں تو میرے ذہن میں چاہیے ادھے آ پوتر تو کیوں لینے سے لگ گئے. اچھا تیسری دفعہ بھی اسی طرح دیکھ ختم ہو گئی. تیسری دفعہ جب دیکھتی تو میراسی کو بتاتی آخری دیکھ. تو وہ پھر آگے کھڑا تھا کہتا ہے چودھری جی ہون پا دے وہ. اس آخیا کیوں؟ کہتا ہے چودھری جی مینو خالی ذہن اچ نہ رکھو لین اچ نہ لاؤ مینو ذہن اچ بھی رکھو. ٹھیک ہے. سو پاکستان کس ملک کے ذہن میں ہے؟ پاکستان اس ٹائم پر بہت ہی امپورٹنٹ جگہ پر ہے. ہمیں ذہن میں نہ رکھا جائے, ہمیں لائن میں لگایا جائے. آپ اس ٹائم پر IMF کی لائن میں اس سانو ذہن اچ رکھی جا رہے ہو, سانو لائن اچ لاؤ. سر ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, ہمیں ورلڈ بینک سے, ہمیں کہاں سے, میں نے آپ کو کہا تھا میرا ایپیٹائٹ وہیں سے نکلے گا. تو میری معیشت کہاں پر جا رہی ہے؟ مجھے معیشت چاہیے. آپ مجھے اچھا فرسٹ جنریشن پر سر میں اجیل دیول کی باتیں, اس نے جو کہا تھا وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ فائنینسنگ, ٹریننگ, ہاربنگ, ویپن سپلائی in the shape of copies of the correspondence, bank transaction and communication intercepts, foreign funding, یہ وہ فلان فلان, میں صرف کیچ دے رہا ہوں. اچھا اجیت دیو صاحب کہتے ہیں کہ when India's core interests are in question, India will decide on what terms, with whom and when peace talk will be held. ایک دوسری کہتے ہیں سر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دیول on Tuesday said the people of Kashmir are no more in the favor of Pakistan and terrorism. تو فیصلہ سنا رہے ہیں مودی صاحب نے آرٹیکل 370A. مطلب مجھے یہ بتائیے کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ خان صاحب سے پوچھے کہ آپ کے دور پہ 370 لگتا ہے, سیکشن A لگتا ہے, مودی صاحب آپ سے کشمیر لے جاتے ہیں, آپ کہاں ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز فوج کے خلاف. آپ کے پاس فوج نہیں ہے تو آپ نہیں ہیں. آپ کے فوج کے خلاف آپ نے پورا نیرٹ. اچھا جن کو بنایا گیا, سر میری لڑائی یہ ہے, میری بات پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کیجئے, میرا دکھ سمجھیں. جن پہ لگایا تھا انہوں نے اس کی اجرت لی ہوگی. آپ الزام لگائیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے فیکٹریاں لگوائیں, آپ نے وہاں سے لوگ لگوائے, وہاں کے اقامے لگوائے, آپ کے وہاں سے لوگ آئے تھے انڈیا کے جو ہے انہوں نے آ کر کے یہاں پر لوہے کی فیکٹریاں لگائی تھیں. آپ کے لوگ وہاں پہ جو سعودیہ کے اندر بھی کام کرتے مان لیتے ہیں, انہوں نے تو پیسے دیے تھے. یہ بغیر پیسے کی نیوٹرل کیوں کہہ رہے ہیں, اور یہ بغیر پیسے کے کیوں کا معاملات کر رہے ہیں؟ اب یہاں پہ جو فرسٹ جنریشن وار جو ہے نا سر, وہ ہے فیولنگ سیپریٹسٹ آئیڈیالوجی. یہ ایک اچھا سر یہ کاگنیشن ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, یہ ایک فلسفہ ہے. یہ بچے کی جڑوں میں ڈال کر فوج کے خلاف اکسا دیا گیا ہے. یہ فرسٹ جنریشن کا رزلٹ آپ کے سامنے, یہ جو اب ہونے جا رہا ہے, اور یہ جو تماشا ہو رہا ہے پنجاب میں, یہ جو اسمبلیاں رکی کھڑی ہیں, اور یہ آگے الیکشن کے نہیں ہوگا, نہ وہ مانیں گے نہ یہ مانیں گے. دس از واٹ انہوں نے اپنے پر سے یہ بوجھ اٹھا دی ہے. یہ فرسٹ جنریشن شروع ہو گئی ہے اور پاکستانی قوم فوج کے خلاف ہو گئی ہے. واٹ از دس؟ ہم یہاں پہ بات ختم نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک پاز لے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمیں سنا, اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم کتنی کینڈیڈ گفتگو کر رہے ہیں. اور آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم فیس بک پہ لائیو ہوتے ہیں تو یہاں پہ 30 سیکنڈز کا 3 منٹ کا ڈیلے نہیں ہوتا. جو بات ہو رہی ہے ان ایڈیٹڈ جا رہی ہے آپ کے پاس. تو جنگ بہت بری چیز ہے, لیکن جب جنگ شروع ہو جائے تو جنگ لڑنی پڑتی ہے.